وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. افسوسناک خبر یہ ہے کہ جس فائل میں نے حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی اور بہت کچھ پڑھ کر کے سیو کیا تھا، وہ لیپ ٹاپ آج مغرب بعد سے کھل ہی نہیں رہا. اب علماء کرام سمجھ سکتے ہیں کتنی پریشانی کا عالم ہے. باہر خیر جشن ابوبکر صدیق ہے تو غلام تو غلامی پیشی کر سکتا ہے. ایک بار نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. پیارے طلبہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. انہیں حضرت علی نے بھی خلیفہ مانا اور بی بی فاطمہ الزہرا نے بھی خلیفہ مانا. حضرت بی بی فاطمہ باغ فتح کے لیے حضرت ابوبکر کے پاس گئی تھی کہ دے دو، اگر خلیفہ نہ مانتی تو جاتی کیوں؟ تو حضرت علی اور بی بی فاطمہ کے ماننے والوں کو بھی حضرت علی کو حضرت ابوبکر کو خلیفہ بلا فصل مان لینا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوری امت سے افضل ہیں، اللہ کے قریبی ہیں، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، جس کا مطلب انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے افضل مقام اور مرتبہ کس کا؟ ابوبکر صدیق کا. افضل ابوبکر ہیں. ہاں، صحابہ کو حضرت ابوبکر پر بھی فضیلت ہو سکتی ہے، جزوی فضیلت. مثال کے طور پر حضرت زید ابن ثابت، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ حضور کے آغوش میں پلے، حضور کے گھر میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ایک کوالٹی ان کے اندر ایسی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق میں نہیں ہے. تو اس کوالٹی میں بازی لے گئے تب نہیں کہیں گے یار خار اور یار مزار سے افضل ہو گئے حضرت زید. معاملہ یہاں خراب ہوتا ہے کہ لوگ فضیلت کو افضلیت سے بائی پاس کر جاتے ہیں. ایگریگیٹ اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر افضلیت جو حاصل ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے. اور صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک اہل سنت کا اس پر اجماع اتفاق ہے کہ امت میں سب سے افضل ابوبکر صدیق، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی. حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی میں تھوڑے سے علماء کی دو رائے ہے کہ کون افضل ہے، لیکن جمہور اکثر لوگ یہی ہیں کہ حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہیں، اور حضرت علی کا پہلا نہیں چوتھا نمبر ہے.
حضرت ابو بکر کو سب سے افضل مانا انبیاء کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ نے، تو سارے حنفیوں کو بھی ماننا چاہیے۔ امام شافعی نے سب سے افضل مانا حضرت ابو بکر کو، تو شافعیوں کو ماننا چاہیے۔ امام مالک نے بھی سب سے افضل مانا، تو مالکیوں کو ماننا چاہیے۔ امام احمد ابن حنبل جو غوث پاک کے بھی امام، انہوں نے افضل مانا، تو حنبلیوں کو بھی افضل ماننا چاہیے۔ یہ تو ائمہ شریعت تھے، ائمہ طریقت۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر مانا، تو قادریوں کو ماننا چاہیے۔ ہمارے مہاراج دھراج سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے بھی حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر مانا، تو چشتیوں کو بھی مان لینا چاہیے۔ خواجہ نقشبند حضرت خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند بلا گردہ بخاری نے حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر مانا، تو نقشبندیوں کو مان لینا چاہیے۔ حضرت شیخ شہاب الدین شیخ الشیوخ سہروردی نے ابو بکر کا پہلا نمبر کہا، تو سارے سہروردیوں کو مان لینا چاہیے۔ جب ان حضرات نے، ان ائمہ نے مان لیا، تو کسی خالہ اور پھوپھی کی بات نہیں مانی جائے گی، ان بڑوں کی بات مانی جائے گی۔ اور یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے کہ حضرت ابو بکر کا پہلا نمبر اور حضرت علی کا چوتھا نمبر مانا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے، ان میں سے آؤ چند اتفاقات سن لیں، اتفاق جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے۔ ایک اتفاق تو یہ کہ حضرت ابو بکر حضور علیہ السلام کے ساتھ غار میں، غارے ثور میں اکیلے ساتھ رہے، اور انتقال کے بعد حضور علیہ السلام سے سب سے پہلے آپ کے اس حجرے میں ملے جہاں حضور علیہ السلام کا روضہ پاک، بی بی عائشہ کا حجرہ، تو یار مزار ہوئے۔ اور ایک اتفاق یہ کہ 63 سالہ عمر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، تو 63 ہی سال ابو بکر صدیق کی عمر پاک ہے۔ اور ایک اور اتفاق میں بتانا چاہتا ہوں، وہ اتفاق یہ ہے، حضور علیہ السلام کا شجرہ نسب حضرت عدنان تک پڑھتے چلے جائیں گے، تو چھٹے نمبر پر ایک دادا آئیں گے حضور علیہ السلام کے، جن کا نام مرہ ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کا شجرہ پڑھتے چلے جائیے، ابو بکر صدیق بن عثمان بن عامر، تو چھٹے نمبر پہ جو دادا آئیں گے وہ دادا وہی ہیں جو رسول اکرم علیہ السلام کے دادا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو چھٹی پشت پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ نسب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ہی بڑے نیک تھے، نیک کام کیا کرتے تھے، بزنس مین تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ مائیگریٹ کر کے جا رہے تھے کہ مکہ کے لوگ ہمیں رہنے نہیں دے رہے، عبادت نہیں کرنے دے رہے، تو میں مکہ چھوڑ دے رہا ہوں، تو ایک کافر ملا تھا جس کا نام ابن الدغنہ تھا، میں بتاؤں گا، تو اس نے آپ کی تعریف کی کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، آپ نیکیاں کرتے ہیں، آپ یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں۔ یعنی جب پیارے آقا علیہ السلام وہ اترنے کے بعد اپنے گھر گھبرائے آئے تھے، تو امی جان نے جن الفاظ سے حضور کی تعریف کی تھی، حضور کے اوصاف بیان کیے تھے، تقریباً اس کافر ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی اوصاف شمار کرا تھے کہ آپ ایسے ہیں، آپ جب مکہ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو کیا بچے گا یہاں۔ تو بہرحال
سیدنا ابو بکر صدیق بزنس مین تھے اور ملک شام گئے ہوئے تھے. وہاں ایک خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان کا چاند کئی ٹکڑے ہو کر مکہ کی دھرتی پہ اترا اور مکہ کے گھر والوں میں ایک ایک ٹکڑے پہنچا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تمام ٹکڑے اکٹھا ہو کر کے ان کے آنگن میں آ گئے, خواب دیکھ رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق بڑے سیانے نکلے, انہوں نے جا کر اپنا دروازہ بند کر دیا کہ اب یہ نور جائے نا میرے پاس ہی رہے. یہ خواب بڑا معنی خیز تھا. اٹھے وہ ہم لوگوں جیسا خواب نہیں تھا گیس کی وجہ سے جو آ جاتے ہیں کہ آسمان میں اڑ رہے ہیں جانے کیا کر رہے ہیں. یہ خواب بچے بھی دیکھتے ہیں, صبح پٹائی ہو جاتی ہے. بڑا سچا خواب ہوتا ہے وہ. ہاں تو حضرت ابو بکر کا خواب, تو خواب کی تعبیر بتانے والے سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا. تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے آپ اپنا پریچے دیجئے, تعارف کروائیے کہ آپ ہیں کون, ہم مکہ کے رہنے والے. کہا قبیلہ, کہا قریش, اور کچھ پوچھا. جب سب کچھ کلیئر کر لیا اس نے تو کہا جس نبی کے انتظار میں میں بوڑھا ہو رہا ہوں, نبی آنے والے ہیں, ابو بکر و مکہ میں آئیں گے اور تم اس نبی کے وزیر اور ساتھی بنو گے. اب جب مکہ آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے دوستی تھی. حضرت ابو بکر حضور کی بہت ساری کوالٹی دیکھ چکے تھے. کسی نے ایک امام سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کی پہلے تصدیق کی یا حضرت علی نے؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جب حضرت علی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دل رسول اکرم علیہ السلام کا دیوانہ تھا. اور بہت ساری چیزیں آپ دیکھ چکے تھے حضور علیہ السلام کی خوبیاں. تو دوست تھے, مکہ میں آئے تو ایک ہلچل سی تھی. رسول اکرم اعلان نبوت فرما چکے تھے. حضرت ابو بکر صدیق سے لوگوں نے کہا تمہارے ساتھی نے دیکھو کیا کچھ کھلایا, کیا کیا کہہ رہے ہیں. اب ابو بکر صدیق ہے یا رسول اللہ کہ آپ نے ایسا ایسا کہا ہے. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. اور ابو بکر تم ایمان لے آؤ. یا رسول اللہ اطمینان قلب کے لیے کچھ ہو جائے. دل تو پہلے مان رہا تھا, مزید تسلی کے لیے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ شک تھا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى, اے اللہ دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ نے پوچھا تھا اولم تؤمن, ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ ولیکن لیطمئن قلبی, یقین تو ہے لیکن آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دل کو اطمینان مل جائے گا. شنیدہ کہ قوت مانند دیدہ, یہ نعت کا شعر ہے. غالباً جامی کا کہتے ہیں یا رسول اللہ دورا دیدہ و یوسف را شنیدہ, شنیدہ کہ قوت مانند دیدہ. یا رسول اللہ آپ کو تو دیکھا ہے اور یوسف کے حسن کے بارے میں صرف سنا ہے, اور سنی ہوئی چیز دیکھے ہوئے کے برابر کیسے ہو سکتی ہے. تو یوسف کا حسن آپ کے حسن کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہے. تو بہرحال اطمینان حاصل ہو جائے, کوئی چیز دکھا دے. تو حضرت ابو بکر یا تو خواب دیکھنے والا جانتا تھا یا خواب کی تعبیر بتانے والا, اور اللہ تو سب جانتا ہی ہے, کسی اور سے شیئر نہیں کیا تھا. نبی کہتے ہی بچوں سے نبی کا معنی لغت میں ڈکشنری میں ہوتا ہی ہے جو غائب کی خبریں بتا دے. جو چیزیں انسان آنکھ سے دیکھ کر کے نہ کر پائے, کان سے سن کر کے, ہاتھ سے چھو کر کے, عقل میں نارمل نہ ہو, جو ان چیزوں سے باہر وہ چیزیں بتا دے تو اسے غائب کہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ اطمینان قلب کے لیے کچھ بتا دیں تو پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ خواب یاد کرو جو ملک شام میں دیکھا تھا اور اس کی تعبیر اس راہب نے بتائی تھی.
تو جب دیکھا کہ یہ کل کی بات، ماضی کی بات بتا دیتے ہیں، گزشتہ کل کی، کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، مسلمان ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اب ان کا فرینڈ سرکل بڑا اچھا تھا، کیونکہ بزنس مین تھے، تاجر تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، لوگ آپ کے آس پاس رہا کرتے تھے۔ جیسے پیارے بچوں آپ آ گئے مدرسہ اسلامی معاشرہ میں، آپ کے دوست نے آپ کو یہاں کا ماحول اچھا لگا، یہاں پڑھائی ہوتی ہے، کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے، ٹیچر صاحب کے بڑے اچھے ہیں، آپ اپنے دوست سے بھی کہو گے چلو یار وہاں تو بڑا مزہ آتا ہے، پڑھائی کرتے ہیں، تو دوست کی مدد کرتا ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کے ایک دوست حضرت عثمان غنی تھے، ایک دوست حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، ایک دوست حضرت عثمان بن مظعون تھے، ایک دوست حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے۔ دوستوں سے کہا مجھے دین و دنیا کی بھلائی مل گئی ہے، مجھے ایمان کی دولت مل گئی ہے، آخری نبی ہم ہی میں آ گئے ہیں، ارے جلدی کرو ابو بکر کی طرح تم بھی اپنا نصیبہ چمکا لو، اپنی قسمت جگا لو۔ تو ابو بکر صدیق کی باتوں پر یقین کیا حضرت عثمان غنی نے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جنہوں نے آگے چل کر کے ایران فتح کیا، فاتح قادسیہ کہے جاتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور امین امت جو اس امت کے امین حضور نے فرمایا جنہیں، اور جنہوں نے اسلام کے سربلندی کے خاطر اپنے کافر باپ کے 2 ٹکڑے کر دیے جنگ میں، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، وہ بھی حضرت ابو بکر کے کہنے سے اسلام لے آئے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، حضرت ابو بکر تو افضل البشر ہیں، لیکن جن لوگوں کو آپ نے سجیسٹ کیا، مشورہ دیا کہ مسلمان ہونا چاہیے، ان میں کیسی کیسی ہستیاں ہیں۔ ایک اسلام کے تیسرے خلیفہ اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت عثمان ذوالنورین، ایک نہیں 2 بیٹیوں سے حضور علیہ السلام نے جن کے ساتھ بیاہ کیا، رشتہ کر دیا۔ حضرت زیادہ تر عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 خوش نصیب ہستیاں جنہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محفل میں کہا یہ ابو بکر آ رہے ہیں جنتی ہیں، عمر آ رہے ہیں جنتی ہیں، عثمان آ رہے ہیں جنتی ہیں، علی آ رہے ہیں جنتی ہیں، سعد آ رہے ہیں جنتی ہیں، سعید آ رہے ہیں جنتی ہیں، زبیر آ رہے ہیں جنتی ہیں، عبد الرحمن آ رہے ہیں جنتی ہیں، ابو عبیدہ آ رہے ہیں جنتی ہیں۔ یہ 10 ہستیاں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں بیشتر وہ ہیں جو ابو بکر کے کہنے پہ اسلام لائے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دوستی کا فائدہ کہا جاتا ہے الرفیق ثم الطریق، پہلے ہم سفر تلاشو پھر راستے پہ چلو، پہلے ہم سفر تلاشو پھر سفر پہ نکلو۔ جب آپ کا ساتھی ہم سفر اچھا ہوگا تو سفر طے ہو جائے گا۔ تو جنہوں نے ابو بکر کو دوست بنایا تھا، ابو بکر نے دیکھو انہیں کہاں پہنچا دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے بچوں کہ ادھر ادھر جو بیڑی پیئیں، جو سگریٹ پیئیں، جو ماں باپ کو گالی دیں، جو گٹکھا کھائیں، جو نماز نہ پڑھیں، انہیں اپنا دوست نہ بنائیں، بلکہ ہم دوست جب بنائیں تو اچھوں کو بنائیں۔ جب اچھوں کو دوست بنائیں گے تو ہماری اچھائیاں ان کے اندر جائیں گی، ان کی اچھائیاں ہمارے اندر آئیں گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو گئے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دنوں خفیہ تبلیغ فرما رہے تھے، کھل کر کے نہیں۔ سال میں جتنے دن ہیں اتنے ان کے خدا تھے، روزانہ ایک الگ خدا کی عبادت ہوتی تھی، 360 دن اور اتنے ان کے خدا تھے۔ ایک خدا کی آج عبادت کر لو پورے سال کے لیے وہ ریٹائر ہو جاتا تھا، دوسرا خدا چارج لے لیتا تھا۔ تو اب اتنے سارے خدا کے ماننے والے ہوں، کس کس سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب نہ آپ زمین کی کسی خدا کو مانتے ہیں، نہ آسمان کے کسی خدا کو مانتے ہیں، نہ دریا کے کسی خدا کو مانتے ہیں، نہ پہاڑ کے کسی خدا کو مانتے ہیں، نہ کسی مورتی کو مانتے ہیں، نہ کسی دیوی کو مانتے ہیں، نہ کسی دیوتا کو مانتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہاں سے لے کر وہاں تک، انفس سے لے کے آفاق تک کوئی خدا ہے ہی نہیں، اگر ہے تو وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت
گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کلمہ طیبہ پڑھنے کا یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم اب مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے. کیوں؟ اسلام میں، عقیدے میں، ایمان میں کوئی ساز باز نہیں ہے. جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اللہ کے علاوہ جتنے بھی خداؤں کی پوجا ہوتی تھی سمجھ لو سب سے دشمن ہو گئے. تبھی تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکفر کلہ ملۃ واحدہ. کفر کا صرف ایک دھرم ہے، ایک مذہب ہے. وہ کیا؟ اینٹی اسلام، اسلام کے مخالف. تو سارے لوگ ہمارے خلاف جمع ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کوئی ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد، اللہ ہمارے ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ کب تک چپ چپ کے نماز پڑھیں گے، عبادتیں کریں گے؟ اب چلنا چاہیے اللہ کے گھر میں، اللہ کی کبریائی بیان ہونی چاہیے. آقا علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ابوبکر ابھی ہم تھوڑے ہیں تعداد میں، لیکن ابو بکر کو جو کلمہ کی نعمت ملی تھی، جو ایمان کی نعمت ملی تھی، جو اسلام کی نعمت ملی تھی، اب ابو بکر کہاں ماننے والے. اسلام کا پہلا خطیب حضور سے اجازت لے کر کے اور صحن کعبہ میں پہنچ گیا. پہلا اسپیکر، اور صحن کعبہ میں جا کر لوگوں کو جمع کیا، ان کے مجمع میں اعلان کر دیا کہ لات جنہیں تم پوجتے ہو یہ خدا نہیں، منات خدا نہیں، عزا خدا نہیں ہے، یہ ہبل تو خدا نہیں ہے. خدا وہ ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور اعلان کر دیا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اتنا کہنا تھا کہ سب اکٹھے ہو گئے، سارے خداؤں کے ماننے والے ابو بکر کے خلاف پل پڑے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا مارا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جو بھی رونگتا پکڑا جاتا، بال چمڑی کے بالکل دھن دیا تھا روئی کی طرف، یوں رونگتے پکڑتے بال ہاتھ میں آ جاتا. اور ابو بکر صدیق کی زبان میں کیا جاری تھا؟ توحید کا نشہ جو ملا تھا. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. ابو بکر صدیق روکتا پکڑا جاتا، ہاتھ میں آ جاتا، لیکن زبان میں کیا تھا؟ تبارک اللہ ذو الجلال والاکرام. برکت والے اللہ کے ساتھ جو جلال اور اکرام والا. یہ الفاظ. پھر جب بے ہوش ہو گئے، ناک، چہرہ اتنا سوج گیا کہ ناک نہیں دکھ رہی تھی. خاندان والے بیٹھے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب سانس رک رہی ہے کہ تب سانس رک رہی ہے. خیر، دن کے آخری حصے میں جب آپ کو ہوش آیا تو آپ کی زبان پہ کیا جاری تھا؟ ما فعل رسول اللہ. یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، میرے مولا کا کیا حال ہے. تو لوگ دان تان کرنے لگے کہ جن کی وجہ سے ابو بکر کا یہ حال ہوا ہے انہی کا نام زبان پر ہے. سب چلے گئے کہ کچھ کھلا پلا دینا. جب رات اور بھیگ گئی اور زیادہ رات ہوئی تو امی سے کہتے امی اس وقت میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک مجھے میرے محبوب کے بارے میں نہ پتا چل جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر صدیق اکبر، یاد صدیق اکبر، یوم صدیق اکبر، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہتی میرے لال، میرے ہیرے، میرے بیٹے، مجھے محمد رسول اللہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ وہ کہاں ہے. کہا جاؤ خطاب کی بیٹی اور عمر کی بہن کے پاس جاؤ، وہ بتائیں گی. اب بیچاری امی گئی تو کہتی مجھے نہیں پتا کون ابو بکر، کون محمد رسول اللہ. کہتی ہے مجھے اپنا ہی سمجھو، میرے بیٹے کی خاطر بتا دو. تو کہتے ہیں میں ساتھ چلوں گی. وہ ساتھ آئے تو ان سے پوچھا کیا حال ہے حضور کا. وہ کہتی ہے وہ بالخیر، وہ خیریت سے ہے.
تو کہتے ہیں کہ پروانہ دار ارقم میں وہ شمع وہاں جلے اور پروانہ اتنے دور تڑپے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پروانے کو تو شمع کے قریب میں ڈلانا چاہیے نا. نہیں چلو مجھے ایک ہاتھ امی کے کندھے پر، ایک فاروق اعظم کے بہن کے کندھے پر، پیر گھسٹتا ہوا اور دار ارقم میں پہنچ گئے ابو بکر. جب ابو بکر یہاں پہنچے دروازہ کھلا، رسول اللہ نے جب اپنے ابو بکر کو دیکھا تو اب محبوب محب بن چکا ہے. فقبل بین عینیہ، حضور نے چمٹا لیا ابو بکر کو اور ابو بکر کی پیشانی چومنے لگے. لگے ابو بکر کیا حال ہے؟ کہتے یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں؟ تو ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر خیریت سے ہے. یا رسول اللہ لیکن جھولی پھیلا کے آیا ہوں، کچھ مانگنے آیا ہوں، عطا کرتے ہیں. ابو بکر کیا چاہیے؟ کہتے یہ میری امی ہے، اب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں اور میری امی اسلام لے آئیں، ایمان لے آئیں. اجابت کا جوڑا، عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہونٹ کیا ہلے، ادھر ابو بکر صدیق کی والدہ کی زبان پہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مان لیا، منگل پوری ہو گئی، امی اسلام لے آئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا دائرہ بڑھایا اور مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، پہلے تو غریبوں کو ستایا جا رہا تھا. حضرت بلال کو بہت تکلیف دی جا رہی تھی، حضرت عمار کو، ان کی والدہ کو بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 ایسے لوگوں کو جو ایمان لانے کے جرم میں ستائے جا رہے تھے اپنے پیسوں سے خرید کے انہیں آزاد کر دیا. ابو کہتے بھی تھے کہ ارے ذرا اگر خرید رہے ہیں غلام تو طاقتور غلام خریدو، ٹھیک ٹھاک خریدو، تمہارے کام آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن ان کمزوروں کو اللہ اور رسول کی رضا کے لیے آزاد کراتے تھے، جن کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کے لوگ انہیں ستایا کرتے تھے. 7 ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تعریف فرمائی ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، کہ وہ اپنا مال صفائی کے لیے، پاکی کے لیے جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، عن قریب اس نے کہا کہ شاید کسی نے ان پر احسان کیا ہوگا کچھ جس کا بدلہ ابو بکر اتار رہے ہیں. تو اللہ نے جواب دیا ابو بکر کے طرف سے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ کسی نے ان پر احسان نہیں کیا جس کا بھلا اتارے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ابو بکر غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مکے کی سرزمین تنگ کر دی گئی اور آپ ہجرت کے لیے جانے لگے کہ اب میں خیر بات کہہ رہا ہوں مکہ کو، تو جب یمن میں برق غماد نامی ایک جگہ ہے وہاں تک پہنچ گئے. تقریباً 5 یا 3 راتوں کی دوری ہے، 3 منزل 5 منزل کی دوری پر. یمن کہاں مکہ ہے کہاں یمن، وہاں تک پہنچ بھی گئے. ابن الدغنہ نامی شخص آ رہا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا جا رہا ہوں. اس نے کہا چلو میں تمہیں امان دیتا ہوں، اور اس نے ابو بکر کو لے کر کعبے کا طواف کیا اور کہا ابو بکر میرے امان میں. مکہ کے لوگ جمع ہو کے ابن الدغنہ تمہارا امان تسلیم تو ہے، لیکن ابو بکر کی وجہ سے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہماری عورتیں بگڑ رہی ہیں، یہ صحن کعبہ میں آ کر عبادت نہ کریں، اپنے گھر میں چھپ کے کریں. ابن الدغنہ نے کہا ٹھیک ہے ابو بکر ایسا کریں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اپنے گھر کے صحن ہی میں مسجد بنا دی. آج آپ جائیں نسفلا کی طرف، وہ 5 نمبر حمام، وہاں الراجحی نامی بینک ہے، وہاں پہلے ایک پیڑ بھی تھا، وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. خانہ کعبہ سے بہت زیادہ دوری پہ نہیں، بس اتنے دوری کہہ سکتے ہیں جتنا یہاں سے اور لڑکیوں کا جو مدرسہ ہے اس کا گیٹ ادھر، اتنی دوری پہ نسلی سے اپنے صحن میں اللہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے ہیں. قرآن تازہ تازہ اتر رہا ہے. ابو بکر صدیق اسے رسول اکرم علیہ السلام سے سن کر یاد کر لے رہے ہیں، اور رات کے سناٹے میں جب حضرت ابو بکر صدیق اپنے صحن کی مسجد سے
اللہ کا مقدس کلام کی تلاوت کرتے تو کفار مکہ کے گھر کے بچے ان کی عورتیں آ کر کے چپ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کو سنا کرتی. آج سدیس قرات کرنے میں بڑی ہلچل سے بن جاتی، بڑی اچھی قرات کرتا ہے. ابو بکر صدیق اللہ کا کلام تلاوت کریں تو کتنا لطف آ رہا ہوگا. کسی کا بچہ مسلمان ہو رہا ہے، کسی بیوی ہمارے یار خواب ہوں گے. حضرت عائشہ کہتی ہے اب صرف یہ محاورہ سنا تھا اب تک کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے، خوشی میں کسی کے آنکھ سے آنسو نکل گئے. کہتے جب یہ حسین جعفر یہ خوشخبری سن کے ابا حکم میں تو اتنے خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور رونے لگے. بڑی خوشی کے کہ حضور علیہ السلام کے ہمیں ساتھ رہتا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سواری بھیجی. پہلے سے تیاری تھی، 4 مہینہ پہلے ہی سے 2 تیز رفتار لڑکیوں کی پرورش کر رہے ہیں. سواری پیش کی تو حضور علیہ السلام آج ہم لوگ صرف چندہ کرتے ہیں، چندہ دیتے نہیں. آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ خیر میں پیش رہیں گے. کہا ہے ابو بکر پہلے قیمت پکڑو اس کے بعد صلاۃ میں. ابو بکر اللہ میرا اور میرا مال باقی نہ تو ہے. اب حضرت اللہ تعالیٰ 600 درہم، ایک روایت میں 500 درہم اس وقت کے گھر میں گئے، سب لے کر ہجرت پر روانہ ہوئے. ہجرت پر روانہ ہوئے. ان کے ابا ابو قحافہ جو مسلمان تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے. ان کی عمر حضرت ابو بکر سے زیادہ تھی. حضور کا پچھلا زمانہ دیکھا حضرت ابو بکر کے بعد، حضرت ابو بکر کا پہلا زمانہ دیکھا اور حضرت غوث اعظم کے زمانے تو اس وقت حالت میں تو اپنے گھر میں ٹیکتے آئے. اور پہلے لوگ اس طریقے سے باکس نہیں ہوا کرتے تھے، دیوار میں مٹکا رکھتے کرتے تھے، اسی میں اشرفیاں یا درہم سونے چاندی قسم کے رکھا کرتے. آئے کہنے لگے کہ ابو بکر نے بڑا برا کیا جو سارے پیسے لے کر کے چلے گئے. تو ان کی بیٹیاں کتنی بڑی عاشق مصطفیٰ تھی. ایک روایت انہوں نے قائم کی تھی کہ حضرت اسما نے حضور علیہ السلام کا کھانا پیک کرنا تھا تو اپنے ہزار بند نکال کے 2 حصے کیے، ایک سے کمر بند بنا لیا اور دوسرے سے کھانے کا وہ توشہ دان پیک کر دیا. اسی لیے ان کا ٹائٹل پڑ گیا ذات العلاقہ 2000 بندوان. تو یہ بھی عشق کا بڑا اعلیٰ ٹکڑا. دوسرا نمونہ اپنے اچھا جہاں اشرفیاں بھری یادیں نہیں وہاں لے جا کے نمبریاں رکھ دی اور اپنے دادا کو قریب لے گئی اور انہیں ہلا کر کے کہا دادا گھبرانے کی بات تھی، دیکھو میرے ابا ابو بکر یہ اتنا سامان چھوڑ گئے ہیں. دادا کو تسلی ہو گئی، کہتے ٹھیک ہے چھوڑ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اچھی بات. اب حضرت سب کی مان لے کے گئے لیکن حضرت اسما کے پاس کچھ پیسے کھوڑ گئے تھے کہ ہم تقریباً 3 رات 1100 پہ ٹھہریں گے اور ان 3 دنوں میں ابو بکر کو اپنا خیال نہیں ہے، خیال ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے آرام کا خیال ہے. کہتے ہیں بیٹی رسول اکرم علیہ السلام کو بکری کا گوشت پسند ہے، مٹن پسند ہے، تو ان پیسوں سے گوشت لانا اور بھون کر کے اپنے بھائی عبداللہ کو دے دینا اور وہ پہنچائیں گے خان. تو یہ بھی عشق کا بڑا، عشق مصطفیٰ کا بڑا اہم نمونہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بخار میں جاتے ہیں، سانپ کا جو واقعہ ہے آپ نے پڑھا، وہ بھی غلامی اور عشق کا بڑا اور جانساری کا بڑا اہم نمونہ ہے. ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم علیہ السلام کو غار کے منہ پہ کھڑا کر کے اندر جا کے صفائی کرنے میں پتھروں کے بیچ میں آپ کی انگلی آ گئی اور زخمی ہو گئی، خون ٹپکنے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے جو اشعار ہیں حالات اللہ اسپعن کہ تو ایک انگلی تو ہے، خون آ گیا، خون ٹپکنے لگا تو کیا ہوا، یہ تو دیکھ کس کے لیے خون ٹپک رہا ہے، اللہ کی راہ میں تو لہو لہان ہو رہی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پھر پیارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے نکلے، اور مدینہ والے انتظار کر رہے تھے صبح سے شام تک۔ جب مدینہ والوں نے پہلی مرتبہ پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے نہ حضور کو دیکھا تھا نہ ابو بکر کو، پہچان نہیں کر پا رہے تھے کہ کون رسول اللہ ہے کون ابو بکر ہے۔ تو ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ لوگ کنفیوز ہیں، فوراً غلامی کا ثبوت دیا، اپنا رومال اٹھایا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ چھایا کر دیا، سایہ کر دیا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ غلام ابو بکر ہے اور آقا محمد مصطفیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیش ہے۔ جنگ بدر میں بھی آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی جگہ رکھا، اپنے پاس رکھا۔ حضرت علی صحابہ سے پوچھتے ہیں، مجمع صحابہ کے مجمع سے اور تابعین بھی ہیں، کہتے ہیں تمہیں پتا ہے کہ کون سب سے بڑا بہادر ہے؟ لوگ کہتے ہیں اے علی آپ بہادر؟ تو کہتے ہیں میں تو ہوں ہی، جس نے بھی میرے دونوں ہاتھ کیا اسے خاک چڑھا دی، لیکن علی سے بھی بڑا بہادر ہو تو بتاؤ۔ تو وہ خاموش رہے، کہتے ہیں ہاں علی سے بھی بڑا بہادر اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق۔ لوگوں سائلنٹ ہو گئے، یہ کیسے؟ تو انہوں نے وضاحت دی وہ اس طور پر کہ جنگ بدر میں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیر لیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کسی کو یوں مارتے، کسی کو یوں مارتے، کسی کو ادھر گھسیٹتے، اور پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اپنی جان سے کرتے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال ہوا، بلکہ قرآن پاک کی آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ تمام صحابہ خوش ہیں، یہ اب تو دین مکمل ہو گیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو رہے انتقال کے وقت، انتقال ہونے کے بعد بھی جو راز سمجھ میں نہیں آیا صحابہ کے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کئی مہینوں پہلے اپنے علم، فراست اور دانائی سے راز معلوم کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ننگی تلوار لیے دندناتے پھر رہے ہیں مسجد مدینہ طیبہ کے گلیوں میں، جو کہے گا رسول اللہ انتقال کر گئے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ لیکن ابو بکر صدیق کی فراست دانائی دیکھیے، حضور کے وصال سے پہلے سمجھ گئے تھے کہ حضور کا وصال ہونے والا۔ صحابہ تو خوش ہیں اس آیت کے اترنے پر کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لیکن ابو بکر رو رہے ہیں۔ کسی نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا اب دین مکمل ہو گیا، حضور نے اپنا ذمہ اتار دیا، بلغ الرسالہ، اپنا جو پیغام اللہ نے دیا تھا وہ پیغام پہنچا دیا، اب زیادہ دن حضور ہمارے بیچ نہیں رہیں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آخری خطبہ جو دیا، مسلمانوں کے ہوش ٹھکانے آ گئے، حضور کے وفات پر جو خطبہ دیا کہ جو محمد کی پوجا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سننے محمد انتقال کر گئے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے، اسے موت نہیں آئی۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کا وصال ہو گیا۔ 6 دن کے بعد حضرت علی اور حضرت ابو بکر روضہ رسول کے دروازے پر، اب پہلے روضہ رسول میں پہنچ جائے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، میں وہ روایت سنا دوں جو ریاض النظرہ کی روایت ہے۔ حضرت علی ابو بکر سے کہتے ہیں اے خلیفہ رسول آپ آگے بڑھیے، تو ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جس کے بارے میں میرے کانوں نے سنا حضور علیہ السلام کو فرماتے ہوئے کہ میری بارگاہ میں علی کا وہی مقام و مرتبہ ہے
جو اللہ کی بارگاہ میں محمد الرسول اللہ کا رتبہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ میں آپس میں محبت کیسے تھی؟ آج صحابہ کرام کے گستاخ جو ہیں صرف اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں اور صحابہ کے بارے میں ان کا نظریہ صاف ستھرا نہیں ہے۔ وہ اس طریقے سے تاریخ بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ بس ایسا لگتا ہے صحابہ ہر وقت لڑتے رہے، تلوار کھینچے رہے، جبکہ صحابہ کرام کی محبت سبحان اللہ، وہ جنگ یرموک ہے نا کہ پہلے ہمارے بھائی کو پانی پلا دو، ہمارے بھائی کو پانی پلا دو، کئی لوگوں کا انتقال ہو گیا اسی حصار میں اور وہ پانی بچا کے بچا لے گیا۔ آپس میں اتنی محبت تھی تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں علی سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری بارگاہ میں علی کا وہی رتبہ ہے جو رب کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کا رتبہ اور مقام ہے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں اور میں ان ابو بکر سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں جن کے بارے میں میرے کانوں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا، کہ تم میں سے ہر شخص نے مجھے جھٹلایا پہلے سوائے ابو بکر کے، کہ ابو بکر سے جیسے ہی ہم نے کہا کہ اسلام لے آؤ تو ایک لمحہ توقف اور تردد کیے بغیر ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا فوراً۔ یہی وجہ ہے کہ تم میں سے ہر شخص کے دروازے پہ تاریکی ہے، شرک کی تاریکی ہے، کفر کی تاریکی ہے، چاہے لمحہ بھر کے لیے تاریکی ہو، سوائے ابو بکر کی چوکھٹ کے، سوائے ابو بکر کے دروازے کے، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعوت اسلام پیش کی گئی ایک لمحہ توقف کے بغیر فوراً وہ کفر کی تاریکی سے نکل کر کے اور اسلام کی روشنی میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر صدیق اکبر، یاد صدیق اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت ابو بکر نے کہا سمعت رسول اللہ، اے علی کیا آپ نے واقعی یہ رسول اللہ نے سنا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں نعم یا ابا بکر، اے ابو بکر ہاں ہاں ہم نے سنا ہے۔ اب اتنا نہ تھا تو فراست دیکھیے، دانائی دیکھیے، ابو بکر حضرت علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ابو بکر پہلا اور چوتھا دونوں نمبر اکٹھا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پہنچ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ آپس کی محبت تھی۔ ابو بکر صدیق کا احسان تو پوری امت پر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد جو چیلنجز حضرت ابو بکر کے سامنے آئے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اگر پہاڑ میں وہ چیلنجز ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن کتنے احسن طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب کا سامنا کیا، اور وہ اسلام جو ابھی تازہ آیا تھا عرب میں، حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کچھ جھوٹے نبی بھی آ گئے، یہاں تک کہ عورتوں نے سوچا کہ بھائی ہم کیوں پیچھے رہے، ہم بھی میدان میں کودے، سجاد نامی عورت وہ بھی آ گئی، مردوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا ہم نماز سے پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اب ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق، اچھا ایران سے الگ جنگ چل رہی ہے اور صاحب روم سے الگ ٹینشن ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان سارے چیلنجز کیسے فیس کیا، کیسے سامنا کیا؟ جو کہہ رہے تھے کہ ہم نماز پڑھیں گے زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا اور انہیں قائل کیا زکوٰۃ دینے پر۔ فاروق اعظم تک آئے، کہنے لگے وہ نماز تو پڑھ رہے ہیں، اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے تو کیا ہوا، گفت و شنید سے کام کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق جو بڑے نرم مزاج تھے، اتنے سخت ہوتے ہیں کہ حضرت عمر کو موم ہونا پڑا۔ کہتے ہیں کہ جبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام، اے عمر جاہلیت میں اتنے سخت تھے اور اسلام میں آ کر کے اتنے نرم ہو گئے ہو، اگر رسول اللہ کو وہ خراج و زکوٰۃ کے نام پر ایک دودھ کی رسی میں دیتے رہے ہو اور ابو بکر کو دینے سے منع کریں گے تو موزر ہوگا اور لڑے۔ حضرت اسامہ کا لشکر جسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رومیوں سے ٹکر لینے کے لیے روانہ کیا تھا، لوگوں نے کہا کہ حالات ویسے نہیں رہے، ابو بکر کہتے ہیں استغفر اللہ، میں اس لشکر کو کیسے روک سکتا ہوں جسے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ کیا اور اس لشکر کو بھی روانہ کر
بہت اچھی شہری بنی کہ مسلمانوں میں آپس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. ادھر مرتدین کے خلاف محاذ کھول دیا, انہیں بھی زہر کیا, اگرچہ بڑی قربانیاں دینی پڑی, لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا رہے تھے تو تقریباً تمام فتنے زیر ہو چکے تھے, فتنوں کا قلعہ خما ہو چکا تھا. کسی نے پوچھا ابو بکر عمر جیسے سخت مزاج کو خلیفہ بنا رہے ہو, اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جواب ہوگا کہ اللہ تیری مخلوق میں سب سے بہتر کو میں تیرا خلیفہ بنا رہا ہوں. اور وہی ثابت ہوا جب انگریز کہتے ہیں وہ تو خیر بناؤ, مسلمانوں میں دوسرا عمر نہیں, اگر دوسرا عمر مسلمانوں میں ہو جاتا تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نہا لیا اور بیمار ہو. آخری بات کہہ کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ پڑھ کے نہیں آیا, جو ہمارے دماغ میں وہی بیان کر رہا ہوں. تو بیمار ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے خلیفہ رسول کیا طبیب کو بلایا جائے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں طبیب آیا تھا. ابو قاسم بتائیں آیا تھا, کیا کہا طبیب نے؟ ابو بکر کہتے ہیں طبیب نے کہا فعال لما یرید, وہی کرتا ہوں جو چاہتا ہوں. سمجھ گئے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا وقت آ چکا ہے اور رشتہ آنے والا ہے, اب اللہ سے ملاقات کرنے کو ہے. اور اسی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو جاتا ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوتا ہے, پورا عرب سدھر گیا, ایران پہ بھی فوج کشی ہو گئی, رومیوں سے بھی ٹکر لے لیا. جو محاذ آپ نے شروع کیا تھا آپ کے متعین کردہ خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے پورا کیا, اور ایران پر اور روم پر, یہ یمن کا جو حصہ ہے جہاں آج سیاہ پوش جن کی تقدیریں بھی سیاہ ہیں عیش کر رہے ہیں, راج کر رہے ہیں, یہ سیدنا ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے. ان کے زمانے میں جو علاقہ فتح ہوا آج بھی وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے, وہاں آج بھی اسلام کا بول بالا ہے. تو امت پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان عظیم ہے. اور بس آخری بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منظور موت میں حضرت ابو بکر کو نمازوں کے لیے متعین کیا. بعد میں مسلمانوں نے یہی تو پوائنٹ پکڑا, کہا جسے رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے چن لیا, یعنی نماز کی امامت کے لیے, ہم اپنی دنیا کے لیے یعنی اپنے خلافت کے لیے, حکمرانی کے لیے بھی ان ابو بکر کو چنتے ہیں. تو تمام مہاجرین اور انصار صحابہ نے, یہاں تک کہ مولا علی نے, بی بی فاطمہ نے, سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل چن لیا. اور یہ اہل سنت کو جماعت کا عقیدہ قرار پایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق ہیں. ابو بکر کے بعد دوسرے نمبر پر فاروق اعظم ہیں, تیسرے نمبر پر عثمان غنی ہے, اور چوتھے نمبر پر مولا کائنات مولا مشکل کشا ہے. وما علینا الا البلاغ, اللہ رب کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد.